بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 3 ہمارا پیارا دین اسلامیہ، اور آج ہم اس میں پڑھیں گے یونٹ نمبر 3 ایمان و عبادات، سبق نمبر 9 دروازے پر بہنے والی نہر یعنی کہ نماز۔ تو ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ یعنی ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ آپ نے ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہہ رہی ہو اور تم روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں واٹر لگا کر غسل کرتے ہو تو کیا تمہارے جسم پر میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے ادب سے کہا کہ نہیں، ایسی صورت میں تو ہمارے جسم پر کسی قسم کا میل کچل باقی نہ رہے گا۔ اس طرح اگر ہمارے گھر کے آگے بھی کوئی نہر جا رہی ہے اور اگر ہم اس میں 5 دفعہ نہا رہے ہیں تو ہمارے جسم پہ بھی کوئی میل کچل باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح نماز کے بارے میں آپ سے نے فرمایا کہ دن بھر کی 5 نمازیں تمہارے دروازے پہ بہنے والی نہر کی طرح ہیں۔ جب تم 5 نمازیں پڑھ لیتے ہو تو گویا تم نے اس نہر میں 5 مرتبہ واٹر لگایا ہے، اور ان نمازوں سے تم میل کچل سے پاک ہو جاتے ہو، اور ان نمازوں کے ذریعے اللہ تمہیں گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ نماز میں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بہترین طریقہ ہے جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتے ہیں۔ نماز کے لفظی معنی ہے دعا۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فرض اس عبادت کو کہتے ہیں جو ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فرض کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ نماز وہ واحد عبادت ہے جو بیماری میں بھی معاف نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس کی آسانی کے لیے یہ کر دیا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اگر کوئی ایسا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے، اور اگر بیٹھ کے پڑھنا بھی اس کو مشکل ہو رہا ہے تو وہ لیٹے لیٹے پڑھ لے، اور اگر اس کی اتنی بھی ہمت نہیں تو وہ اشاروں سے نماز ادا کر لے۔ اور باجماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے، یعنی کہ 27 جو درجے ہوتے ہیں نا اتنا افضل ہے۔ اور قیامت کے دن ہم سے سب سے پہلے سوال نماز کے متعلق ہی کیا جائے گا۔ اور نماز کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی اگر نماز قائم ہے تو دین کی سلامت اور قائم ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتے تو دین کی عمارت گر جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمارتیں جو ہوتی ہیں وہ ستون پہ کھڑی ہوتی ہیں، اور اگر ستون ہی نہیں ہوگا تو عمارت ڈھہ جائے گی، اور اسی طرح اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے دین کی عمارت ڈھہ جائے گی۔ اور نماز پڑھنے میں اس کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یوں ہی وارث ہیں جنت الفردوس کے، یعنی کہ ہم اپنی نماز تو ہم پڑھیں، ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکال رہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، یا کوئی ایسی بات یا ایسی سوچ جو ہمیں جس سے سوچنے سے ہمیں گناہ ملے۔ تو یہ چیز کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور یہی وارث ہیں جنت الفردوس کی۔ جنت الفردوس جنت کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اچھا، نماز پڑھنے کی شرائط کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی شرائط 6 ہیں۔ جسم، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا۔ سب سے پہلے آپ کا جسم، آپ کے کپڑے اور جگہ جہاں پہ آپ نماز پڑھیں پاک ہو۔ آپ کا جسم چھپا ہوا ہو۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ نماز کا اپنے وقت پہ پڑھنا۔ دل میں ارادہ کرنا، دل میں آپ کا ارادہ ہو کہ آپ اس وقت کی نماز پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، آپ دلی دماغ کے طور دل سے اور دماغ سے حاضر ہوں۔ اور نماز کی پہلی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اور ہمارے دین نے تو نماز کی شکل میں ہمیں ایک بہترین تحفہ دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تحفے کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پیارے حبیب نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ نماز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ یوں ہی سب سے بڑے فائدے ہیں، مگر نماز سے کچھ دنیاوی فائدے بھی ملتے ہیں۔ نماز ہمیں پاک و صاف رکھتی ہے۔ نماز ہمیں وقت کا پابند بناتی ہے۔ نماز ہمیں پاک و صاف کیسے رکھتی ہے؟ ہم جب 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں تو ہم صاف ستھرے رہتے ہیں، ہمیں اپنے کپڑوں کا دھیان ہوتا ہے، ہم ٹھیک طریقے سے رہتے ہیں، اور ہمیں بیماریوں سے بھی بچاتی ہے۔ جب ہم 5 مرتبہ وضو کریں گے تو ہمارے جسم پہ جو جراثیم وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی ہٹ جائیں گے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ذریعے سے مٹ جائیں گے، منہ دھونے سے منہ کے ذریعے سے مٹ جائیں گے۔ نماز ہمیں وقت کا پابند بناتی ہے، یعنی کہ اگر ہم فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم اٹھ رہے ہیں تو ہمارے سارے کام جو ہوں گے وہ طریقے سے پورے دن میں ہو جائیں گے،
سارے کام وقت پہ ہوں گے. اور اگر ہم نماز نہیں پڑھے, اگر ہم لیٹ 10, 11, 12 بجے اٹھ رہے ہیں تو پورا دن ہمارا گھر کے کاموں میں ہی گزر جائے گا, ہم کچھ اور کام نہیں کر سکیں گے. اور نماز ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے, نماز ہمیں غلط بیانی سے روکتی ہے, نماز ہمیں بے حیائی جو بھی غلط کام ہوتا ہے ان سے روکتی ہے. اور نماز سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, نماز سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے بھی آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, سجدے میں ہوتا ہے, تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اب یہاں پہ دیکھیں سرگرمی آپ کو نظر آ رہی ہے. نماز کا چارٹ مکمل کریں. یہاں پہ آپ کو نماز کا چارٹ دیا گیا ہے. اب آپ نے یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ کس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں. جمعہ کی یہاں پہ آپ کو دی گئی ہیں 14, اس میں 4 سنت موقع ہیں, 2 فرض, پھر 4 سنت, پھر 2 سنت, پھر 2 نفل, تو ٹوٹل ہوئی 14. اس طرح آپ نے یہ بتانی ہے کہ فجر میں کتنی سنتیں اور کتنی سنت اور کتنے فرض ہیں. تو فجر میں 2 سنت اور 2 فرض ہیں, وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں, اور یہاں پہ ٹوٹل ملا کے 4 لکھنی ہیں. ظہر میں 4 سنت, پھر 4 فرض, پھر 2 سنت, پھر 2 نفل, ٹوٹل 12 آپ نے یہاں لکھنی ہے. عصر کی 4 سنتیں ہیں اور 4 فرض ہیں, وہ آپ نے یہاں لکھنے کے بعد یہاں پہ 8 لکھنی ہے. مغرب کے 3 فرض ہیں, 2 سنت اور 2 نفل ہیں, آپ نے یہاں پہ 7 لکھنا ہے. عشاء میں 4 فرض ہیں, 4 سنت ہیں پہلے, پھر 4 فرض ہیں, پھر 2 سنت, 2 نفل, 3 وتر, 2 نفل, ٹوٹل 17 رکعتیں آپ نے لکھنی ہیں. فرض کسی طور چھوڑے نہیں جاتے, اور سنت وہ سنت موقعہ وہ کام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو, اور سنت غیر موقعہ وہ کام ہے کہ جس کو کبھی پڑھا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو, جیسے کہ عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقعہ ہیں, باقی ساری موقعہ ہیں. آپ کو نماز اچھی طریقے سے پڑھنی ہے. نماز پڑھتے وقت آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی بھی آپ کو پتہ ہوں. نماز بہت اچھے دھیان سے پڑھیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا, اور آپ گناہ بھی معاف ہوں گے, آپ کو دنیا کے اور آخرت کے فائدے بھی حاصل ہوں گے.